اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ کہ ربیع الاول شریف کے سلسلے میں آج تمام حضرات یہاں جمع ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں جیسا کہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے، مسلمانوں میں یہ عمل رہا ہے بہت عرصے سے کہ وہ میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ اور نعت کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو اب اس صدی میں شروع ہوا، بلکہ یہ بہت عرصے سے محفل میلاد کی مجالس منعقد ہوتی رہی۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت گو شاعر تھے، کفار نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں آپ کی ہجو لکھی، شاعری میں حضور کے لیے برے الفاظ استعمال کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ہم میں سے کوئی شاید ان کا جواب اسی طرح سے دے سکے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور میں اس کام کو انجام دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسان، جبرائیل امین اس معاملے میں تمہاری مدد کریں گے۔ تو دیکھیے کہ یہ جو کام ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید شامل تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں حضور نے آپ کے لیے ایک علیحدہ ممبر بچھوایا اور اس پر بیٹھ کے وہ حضور کی نعتیں پڑھتے رہے، اور بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بھی اس پر عمل کرتے رہے۔ اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی تمام جو محور تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور اس محور کی طرف ہونے کی وجہ سے وہ ہمہ وقت حضور کی تعریف و توصیف بیان فرماتے تھے۔ ایک صحابی ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ حضور میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، جب میں آپ کا چہرہ مبارک دیکھتا ہوں، اس کو دیکھتا رہتا ہوں، بیٹھا ہوا رہتا ہوں، اور میرے اندر بہت خوشی اور اچھے جذبات ہوتے ہیں، اور جب میں یہاں سے اٹھ کے مسجد نبوی سے اپنے گھر جاتا ہوں تو گھر میں جانے کے بعد مجھے بہت وحشت ہوتی ہے اور میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا ہے، اور پھر میں واپس آ جاتا ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے سکون مل جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی حد درجہ۔ اب ہم کیونکہ اس محبت سے عاری ہو گئے، ہم بہت دور ہو گئے، ہم اس دنیا کے تمام معاملات میں اتنے ملوث ہو گئے کہ ہم کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، آپ کا کیا درجہ ہے، اور آپ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اور ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور ان سے کہا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا آپ سنیے۔ انہوں نے کہا کہ نہ میرے پاس بہت ساری نمازیں ہیں، نہ میرے پاس بہت ساری زکوٰۃ ہے، نہ بہت سارے روزے ہیں، عبادتیں میری بہت تھوڑی سی ہیں، لیکن صرف ایک بات ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جن کے ساتھ تمہیں محبت ہے تمہارا انجام انہی کے ساتھ ہوگا. تو یہ ایک پیمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا. اب ہم آج کل کے مسلمانوں نے اس پیمانے کو چھوڑ دیا. ہماری زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی شائبہ، کوئی سایہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. ہم دنیا میں اتنے ملوث ہو گئے کہ ہم نے جو حضور کے ساتھ ہمارا تعلق رہنا چاہیے اس کو ہم بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان محافل میں آ کر جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کریں. نعت شریف میں یقینی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، لیکن اس تعریف کو سننے کے بعد اس کا دل پر ہمارے اتنا اثر ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عملی طور سے رائج کر سکیں. حضور کی محبت کیسے ہم سے ظاہر ہوگی؟ صرف زبانی جمع خرچ سے نہیں، بلکہ ہماری زندگیوں میں اس کا ایک سایہ نظر آنا چاہیے کہ بھائی جب ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ نے ہمیں دین اور دنیا کے تمام معاملات کو سمجھایا ہے، اس پر ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم دنیا میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے اور ضرور دین کی طرف رخ کریں گے. ایک روز صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک کچرے کی جگہ پر ایک مردار بکری پڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رک کر کہا اپنے صحابہ کرام سے کہ دیکھو دنیا کی جو حیثیت ہے وہ یہ اس بکری کی ہے، یعنی یہ دنیا اس حیثیت کی ہے. تو ان مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی وہ حیثیت تھی، اسی وجہ سے انہوں نے دنیا کو ٹھکرایا اور ساری دنیا پر حکومت کر لی. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو ہم دنیا میں، تمام دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین.